النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ میرے عزیز و محترم بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، آپ نے مجھے 43 سال پیچھے پہنچا دیا۔ 82 میں 1982 میں پہلی دفعہ اولڈم آیا تھا جماعت میں۔ ہماری ایک چلے کی جماعت تھی، تو ایک چھوٹی سی مسجد تھی، اس میں ہماری جماعت ٹھہری ہوئی تھی، اور سارا دن لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کے بعد 50 سے زیادہ لوگ نہیں تھے۔ اور آج میں ایک سمندر دیکھ رہا ہوں، بچیاں بھی ہیں، بڑی عمر کی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بڑی عمر کے بھی ہیں۔ میرے رب کی قدرت ہے۔ میں نے جب میڈیکل چھوڑا اور میں نے اپنے والدین سے کہا کہ میں مولوی بنوں گا، تو ہم ایک قدیم ذمہ دار خاندان ہیں، اس میں جاگیردارانہ ذہن تکبر سے بھرا ہوا۔ تو میرے والد اتنے ناراض ہوئے، تینوں میں گورنمنٹ کالج لاہور پڑھایا، تو مولوی بننا ہے، تو مولوی بن کے کرنا کیے، تینوں کیا پوچھنا ہے؟ سمجھے ہیں پنجابی؟ میں نے تمہیں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھایا، اور اب چھج کا تو مطلب پاکستانی سمجھیں گے، ہندوستانی تو نہیں سمجھیں گے۔ میں چھج پیسیاں دا تیرے اتے ویٹیا۔ چھج ایک برتن ہوتا ہے اتنا بڑا، تو اس میں گندم کو، دال کو ڈال کے اس طرح اچھالتے ہیں اور اس میں سے پتھر نکالتے ہیں، تو وہ اتنا بڑا ہوتا ہے۔ تو جب کسی کو زیادہ کوئی چیز دینی ہو تو پھر یہ کہتے ہیں میں تینوں چھج دیتا ہے۔ تو میرے والد کہنے لگے میں تیرے تے چھج پیسے دا ویٹیا ہے، ہن تو ملا بننا ہے، تینوں کیا پوچھنا ہے؟ تو مولوی بن کے کرنا کیے۔ آج اگر میرا باپ زندہ ہوتا تو وہ دیکھتا کہ مولوی بن کے اللہ نے میرے ساتھ کیا کر دیا۔ میں ڈاکٹر ہوتا تو آپ مجھے جانتے بھی نہ ہوتے۔ میرا چھوٹا بھائی بہت اعلیٰ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے لاہور میں، پر صرف اس کو مریض ہی جانتے ہیں۔ تو اس وقت مریضوں کی دوستی ہوتی ہے ڈاکٹروں کے ساتھ، اور تو کوئی جاتا نہیں۔ تو میرا بھائی مجھ سے 3 سال چھوٹا ہے، تو وہ اس وقت مجھے کہتا بھائی تو گورنمنٹ کالج پڑھنا ہوں، اسیاں دیا سے ساڈا بھائی گورنمنٹ کالج لاہور پڑھدا ہے، ہن میں کیویں آکھاں کہ مولوی بندا پیا تے مدرسے پڑھدا ہے، میرے منہ تے نہیں آ سکتا۔ لیکن یہ سب پردہ غیب میں تھا جو میرے اللہ نے چھپایا ہوا تھا، اور میں تقریباً ہر جگہ ہی بات کی ہے۔ آخر ایک دن 23 نومبر 1972 جمعرات کا دن تھا، میرے والد باہر سے اندر آئے، میں ناشتہ کر رہا تھا، تو ان کے ہمارے ہاں وہ کھلا چولا کرتا ہوتا ہے، اور اس وقت چادر باندھتے تھے، شلوار کا رواج نہیں تھا، یہ 70s کی بات ہے۔ پگڑی کھول کے انہوں نے یہاں رکھی ہوئی تھی،
تو مجھے ایسے دیکھا اور کہنے لگے یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا. اور میری عمر کیا تھی؟ 18 سال. 18 سال کے بچے میں ذمہ دارہ ماحول میں چوں کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی باپ کے سامنے. تو میرا نوالا میرے ہاتھ سے گر گیا، ناشتہ کر رہا تھا، اور ساتھ ہی میرے خاموش آنسو فریادی بن کر باہر نکل آئے. پھر دوبارہ انہوں نے کہا یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا. اتنی ان کی بات میں دہشت ہوتی تھی، سارا گاؤں ان سے کانپتا تھا، ہماری بھی ٹانگیں کانپتی تھی. تو مجھ سے ناشتہ وہیں چھوٹ گیا، آگے ہوا ہی نہیں. تو جو میری ماں تھی وہ اس معاملے میں میرے باپ سے بھی سخت تھی کہ تینوں مولوی نہیں بنن دیونا، تینوں ڈاکٹر بناونا. لیکن جب انہوں نے دیکھا نا میرے آنسو اور میرے باپ کے گرجدار آواز، تو وہ پھر مجھے چپ کر کے اندر لے گئی اور مجھے 300 روپے دیے. 1971 کی بات ہے. 300 روپے بہت بڑا پیسہ تھا. کہنے لگے جا میں راضی ہوں. تو آپ سوچیں ایک بچہ جو اتنے ناز و نعم میں پلا ہو، نوکروں کی فوجیں ہوں، محل جیسے گھر ہوں، سواریاں ہوں، اور اس کو گھر سے باپ نکال دے تو اس کے آگے تو بلائنڈ ہے سب کچھ. کدھر جاؤں، کہاں جاؤں، کہاں پناہ ملے گی؟ تو میں نے اندھیرے میں سفر شروع کیا تھا. میرے سامنے نہ کوئی راستہ تھا، نہ کوئی منزل تھی، اور گھر سے نکل جانے کا بوجھ الگ تھا، اور آگے خوفناک نظر آ رہی تھیں شکلیں کہ کیا بنے گا میرا. میں تو رضائی بھی گر جاتی تھی تو نوکر کو بلا کے کہتا تھا رضائی میرے اتے پا. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. وہ بشیر جی ایدیا رضائی میرے اتے پا. اب میں کہاں جاؤں گا؟ میں نے ایک چھوٹا سا بستر بنایا، 300 روپے جیب میں ڈالے، اللہ کا نام لے کے چل پڑا. وہ میرا سفر آج فروٹفل ہو کر مجھے یہ سامنے سارا نقشہ دکھا رہا ہے. سوچتا ہوں کاش میرا باپ ہوتا تو اپنے اس جملے سے شرمندہ ہوتا. تو مولوی بن کے کرنا کی، تینوں پوچھنا کہیں. اور میرے چاچا کہتے تو روٹی کتوں کھاسیں، یعنی اتنی بڑی جائیداد اللہ نے دی ہوئی، وہ تو روٹی کتوں کھاسیں، تینوں کسی جتی تے نہیں لکھنا، چھولیاں دی دال کھاسیں پیا. جس طرح میرے اوپر وار ہوتے تھے، آپ کو پتہ ہے زبان کا زخم بڑے سے بڑے ہتھیار سے زیادہ گہرا ہوتا ہے. عربی کا شعر یاد آ گیا، جراحات السنان لہ التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. نیزوں کے زخم بھی بھر جاتے ہیں، اور جو زخم زبان لگاتی ہے وہ ساری زندگی نہیں بھرتا. تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. میں نے شکرانے میں کوئی فخر کے لیے نہیں، اللہ کے شکر میں نے یہ بات کی ہے. اور آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ مجھے 82 کا اولڈم یاد آ رہا ہے، جب 2 دن کی پوری محنت کے بعد 50 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں کر سکے تھے. آج بیٹیوں کو دیکھ رہا ہوں، بہنوں کو دیکھ رہا ہوں، بیٹوں کو دیکھ رہا ہوں، بھائیوں کو دیکھ رہا ہوں. میرے تو خوشی کے آنسو میرے اندر ہی گر رہے ہیں. اور چونکہ فیملیز ہیں تو میں تھوڑی اللہ کے نبی کی فیملی لائف بتاؤں گا، چونکہ ہمارا
علم بھی غلط ہو گیا ہے اور ہمارا عمل بھی غلط ہو گیا ہے۔ پوری دنیا کے انسان سمیت مسلمان وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب پیسہ آئے گا ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی، جب بڑا گھر ہوگا تو ہماری لائف اچھی ہو جائے گی، ہمارے پاس بڑی گاڑی ہوگی، بینک بیلنس ہوگا، ہمارے بچے بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں گے، اور ہم ہائی سوسائٹی میں ہمارے ریلیشن ہوں گے تو ہماری لائف بڑی اچھی ہو جائے گی۔ یہ دھوکہ پوری دنیا کو لگا ہوا ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ یہ آیت تو اللہ نے کافروں کے لیے فرمائی تھی کہ انہیں صرف موت تک کی زندگی کا فکر چڑھا ہوا ہے، جو آگے آنے والی زندگی ہے وہ ان کے سامنے ہی کوئی نہیں ہے، کہ زندگی تو موت سے شروع ہوتی۔ ہمارا فیوچر کل نہیں ہے، ہمارا فیوچر قبر ہے، ہمارا فیوچر قبر سے شروع ہوتا ہے، کل سے نہیں شروع ہوتا۔ تو ہم چونکہ پیدائشی طور پر ان پڑھ پیدا ہوتے ہیں، اب دیکھیں ساری مخلوق پیدائشی تعلیم یافتہ ہوتی۔ ایک چونٹی 1 سینٹی میٹر سے آگے نہیں دیکھ سکتی، اور 10 کروڑ چیونٹیوں کا دماغ کٹھا کر کے تولا جائے تو وہ 20 گرام بنتا ہے۔ اس چھوٹے سے دماغ سے اور 1 سینٹی میٹر کی آنکھ سے وہ لائن کیسے بناتی ہے؟ کس نے سکھایا اس کو لائن بنانا؟ آپ کے ٹیبل پر شہد کا قطرہ گرتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد چیونٹیاں وہاں پہنچی ہوتی ہیں۔ ہمارے ناک تو کافی بڑے ہیں، ان کا تو ناک نظر ہی نہیں آتا، کس طرح وہ وہاں پہنچ جاتی ہیں؟ یہ علم انہیں کہاں سے ملا ہے؟ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ رب وہ ہے۔ فرعون نے پوچھا من ربکم یا موسیٰ، موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ کہ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، میرا رب وہ ہے جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا اور اسے زندگی گزارنے کا علم دیا۔ اب شیر کے آگے گھاس رکھ دیں، بھوکا مر جائے گا، نہیں کھائے گا۔ بکری کے آگے آپ بریانی رکھ دیں، وہ بھوکی مر جائے گی، نہیں کھائے گی۔ شوگر والے کے آگے مٹھائی رکھ دیں، چاہے ڈاکٹر بھی ہوگا ضرور کھائے گا۔ تو انسان پیدائشی طور پر جاہل ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے جب پیدا کیا تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اور یہ ہمارے پوتوں کو نا بلیاں رکھنے کا شوق ہے، تو وہ بلیوں کے بچے ہوتے ہیں، آنکھیں ان کی بند ہوتی ہیں، اور وہ گھسڑتے گھسڑتے ماں کے دودھ تک چلے جاتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا تو مائیں دودھ اس کے منہ میں دیتی ہیں، کوئی لیتا ہے کوئی لیتا ہی نہیں، تو فیڈر پہ چڑھا دیتی ہیں۔ اس بلی کے بچے کو کیسے پتا چلا، ابھی آنکھ بھی بند ہے، کہ ادھر میری ماں ہے اور یہاں میری غذا ہے؟ کہاں سے پتا چلا؟ یہ علم میرے اللہ نے دیا ہے۔ ہمارا بچہ جس دیس میں ہوگا وہاں کی زبان بولے گا، سیکھے گا۔ اگر آپ بچے کو 4 سال کے لیے کچھ نہ سنائیں تو وہ گونگا ہو جائے گا، ایک لفظ نہیں بول سکے گا، اور چڑیا کا بچہ نکلتے ہی چوں چوں کرتا ہے، کوئل کا بچہ نکلتے ہی کو کو کرتا ہے، اور کتے کا بچہ نکلتے ہی بھوں بھوں کرتا ہے۔ وہ یہ لینگویج کہاں سے سیکھتے؟ اور سب سے بڑی لینگویج ہے کھوتے کی، کہ ساری دنیا کو ہلا دیتے۔ میں آپ کو مثالوں سے بات
پیش کر رہا ہوں۔ سانپ کو پھنکار کون سکھاتا ہے؟ سانپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ میرے منہ میں زہر ہے جس سے میں اپنے شکار کو مار سکتا ہوں؟ اسے کیسے پتہ چلتا ہے؟ عقاب کی اتنی لمبی اڑان، 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے وہ ڈائیو لگاتا ہے، اور اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں۔ کون ہے؟ ہم تو 80 کلومیٹر پہ 80 میل پہ جا رہی ہو گاڑی ہے اور سکرین کھلی ہو تو آنکھیں ہماری پھٹ جائیں گی۔ وہ 300 کلومیٹر کی رفتار سے ڈائیو لگاتا ہے اور آنکھیں ایسے کھلی رکھتا ہے، اور سمندر کے اندر مچھلیوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جا کر ان کے اوپر وہ جھپٹتا ہے۔ یہ علم کہاں سے آیا؟ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر۔ اللہ نے پوری آیت اتاری، یہ پرندوں کو تو دیکھو، انہیں کون سکھاتا ہے اڑنا، پر پھیلانا، پر سکیڑنا؟ یہ کون سکھاتا ہے؟ جھپٹنا، پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ پرند عقاب جھپٹتا ہے، پھر پلٹتا ہے، پھر جھپٹتا ہے، پھر پلٹتا ہے۔ ان کو کون سکھاتا ہے؟ گدھ مردار کھاتا ہے، عقاب تازہ گوشت کھاتا ہے۔ ہم گئے کینیا تو وہاں وہ 5000 کلومیٹر کا جنگل ہے، تو میں نے کہا یار ہمیں جنگل لے جاؤ، تو وہ چھوٹے چھوٹے جہاز چلتے ہیں، جنگل لے گئے۔ صبح ہمیں گائیڈ لے کے نکلا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا گدھ ایک مردار گوشت کو نوچ رہا تھا، عقاب ایک تازہ ہڈی کو کھا رہا تھا۔ یہ علم کہاں سے آتا ہے؟ کیسے سیکھتے ہیں؟ اور انسان سیکھ سیکھ کے بھی غلط کرتا ہے، صحیح سمجھ کے بھی غلط کرتا ہے۔ درختوں میں چلے جاؤ، کبھی سیب پہ آم لگے، کبھی آم پہ انگور لگا، کبھی کریلا کسی درخت پہ لگا، بیل سے نکلتا ہے۔ ایک آدمی گزر رہا تھا تو اس نے تربوز دیکھا بیل کے ساتھ لگا ہوا، اور آم دیکھا تو درخت پر چھوٹا چھوٹا، کہنے لگا واہ میرے اللہ، ایک ہی کیتا ہے، ایڈا وڈا تربوز چھوٹی جی ول دے نال تے چھوٹے چھوٹے آم ایڈے وڈے درخت دے نال، تو ایک آم گرا، ہائی او گنجا آم گرا یہاں، اندر شکر ہے مولا سمجھ آ گئے، اگر یہ تربوز ایتھے ہوندا تو میرا تو سر پاٹ گیا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، لا الہ الا اللہ، اللہ کو پہچانو۔ اگر زندگی کو اچھا بنانا ہے، خوشیوں والا، اللہ کی قسم آپ لوگوں کو زندگی ہم سے زیادہ پریشان۔ ہمارے پاس اسباب کی کمی ہے، ہمارے پاس وسائل لوٹے جا رہے ہیں، آپ کی ہر چیز سیٹ ہے، لیکن آپ کی زندگی دکھی ہے۔ 1982 سے میں آ رہا ہوں یورپ میں، تو میں صرف سنی سنائی نہیں، دیکھ کے بتا رہا ہوں، آپ کی زندگی بہت دکھی۔ میرے ماموں آئے تھے یہاں، جیسے پہلے لوگ آتے تھے چھپ چھپ آ کے، ایک بحری جہاز میں چھپ گئے، پھر وہ بہت بڑے مالدار بن گئے، کروڑوں پتی ہو گئے ہیلی فیکس میں۔ تو میں 82 میں آیا تو ان سے ملا، میں نے کہا ماموں ہماری جماعت آئی ہے، آ کے تھوڑا ٹائم دے دیں۔ پتر مینو ویل کوئی نہیں، ایک پتر مینو ویل کوئی نہیں، اور 50 پاؤنڈ میرے بوجھ پا دے انہیں، پتر مینو ویل کوئی نہیں۔ سن 2000 میں لنڈن پہنچا تو ان کے فون پہ فون، بیٹا مینو آ کے مل، بیٹا مینو آ کے مل۔ میں آخیا ماما جی خیر تو ہے، اگے تو تنوں ویل کوئی نہیں ہوندی، ہونا دیو مینو آ کے مل، بس تو آ نا۔ میں گیا تو ڈیوزبری، وہاں سے میں ہیلی فیکس گیا تو گھر میں اکیلے بیٹھے تھے۔ ویسے کہنے لگے بیٹا اے ویکھے ہی، میرا 6 بیڈ روم گھر ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہاں 6 بیڈ روم گھر کوئی عام آدمی نہیں خرید سکتا، ایک مالدار آدمی ہی خرید سکتا ہے۔ وہ کہ سارا ویلا پہ میرے سارے پتر میں نے چھوڑ کے چلے گئے،
میری اولاد میں نے چھوڑ کے چلی گئی. 26 سال بعد میں نے سمجھ آئی کہ میں نے اتنے نہیں آنا چاہیے سی. پاکستان میں نے چٹنی روٹی تب مل لی جانتی. اور میری تھوڑی دیر بعد میری مامی آ گئی تو وہ یہی بات چل پڑی کہ نہ بیٹے ساتھ رہے. اور میں نے سارا کاروبار بند کر کے ساری پراپرٹی کرائے پہ دے دی ہے. اس سے بھی اتنے پیسے آتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا میں کروں کیا. تو وہ میری مامی کہنے لگی پتر یہ ملک ویکھن دے ہیں رہن دے نہیں. یہ ملک اس کو آپ زیادہ سمجھتے ہیں. یہاں کا بڑھاپا کتنا خوفناک ہے اور یہاں کی بھاگ دوڑ بھاگے جا رہے ہیں. جاب 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 کس قدر آپ کی ٹائٹ آپ کی نسیں کھچی ہوتی. ہمارے تو غریب لوگ اب بھی حکا پکا کے بیٹھے ہیں. آپ تو اس فراغت کا مزہ لے ہی نہیں سکتے. آپ نوکر نہیں رکھ سکتے. بڑے سے بڑے مالدار کو نوکر کے بغیر سارے کام میاں بیگم خود کرتے ہیں. رات وہ ایک نوجوان نے کہا جی میری نئی رولز رائس ہے میں اس میں آپ کو لے جاؤں گا مسجد. ٹھیک. تو رولز رائس لے کر آیا. بالکل نہیں تھی وہ جگہ. تو میں نے بیان میں کہا یہ ایک نوجوان مجھے رولز رائس میں لے کر آیا ہے. یقیناً اس کو ہوگا کہ میں دکھاؤں مولانا کو. لیکن بات یہ ہے کہ پٹرول تو آپ ہی پیندا ہے اور ٹائر بھی آپ دھوندا ہے تو میٹ بھی آپ صاف کردا ہے. ساڑی تو سزوکی تے 2 ڈرائیور ہوندے نے ایک صبح دا ایک شام دا. اس پہ تاڑی بجاؤ. ہماری زندگی بہت لیوش ہے. آپ کی زندگی ٹف ہے. ٹف ٹائم کوئی نہیں. بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں. اچانک موت کا جھٹکا لگتا ہے اور میں اور آپ زیرو ہو جاتے. ٹک ہرس و حوث پرانی اردو ہے بعد میں ترجمہ کروں گا. ٹک ہرس و حوث کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا. قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا. کیا بدھیا بھینسا بیل شتر کیا گونی پلہ سر بھارا. کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. یہ اکبر الآبادی کا شعر ہے. کہتا ہے تھوڑا آرام سے چل اس دنیا میں دوڑ نہ لگا. دوڑ نہ لگا. کماؤ. میرا اللہ کہتا ہے فانتشروا فی الارض جاؤ زمین میں وابتغوا من فضل اللہ میرا رزق تلاش کرو لیکن دوڑ نہ لگاؤ. یہ ریس لگانے کی دنیا نہیں ہے. ریس ٹریک پر تو ٹھیک ہے 100 میٹر ہے 1000 میٹر ہے لیکن اس ریس کے آگے میں تو قبر ہے. اور جو ہی موت آتی ہے تو طارق جمیل کا نام اڑ جاتا ہے اور میت ہو جاتا ہے. بیٹے بھی کہتے ہیں میت. رشتہ دار کہتے ہیں جنازہ. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں منجی. منجی چاہو بھائی منجی چاہو بھائی. چارپائی اٹھاؤ. نام 1 سیکنڈ میں مٹ جاتا ہے. تو کہتا ہے تیزی نہ دکھا آرام سے کما. ایک حدیث یاد آ گئی وہ بھی بعد میں سناتا ہوں. نہ در بدر کی ٹھوکریں کھا کنات سے کاروبار کر جاب کر. یہاں کی ہر چیز فانی ہے. اور جس دن بنجارہ ہوتا ہے پہلے جب شہر دور تھے تو موبائل بازار چلتے تھے. موبائل بازار تو وہ ایک جگہ جا کے خیمے لگاتے تھے اور آس پاس کی بستیوں کے لوگ آ کر خریداری کرتے تھے. تیسرے دن وہ اپنی دکانیں لپیٹ کے آگے چلے جاتے تھے تو ان کو بنجارہ کہتے تھے. وہ کہہ رہا ہے کہ جب لاد چلے گا بنجارہ تو پیچھے ویرانی ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا. تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں اللہ کو اپنی منزل بناؤ. ہم چونکہ کچھ نہیں جانتے
ہر جانور سب کچھ جانتا ہے۔ کتا آئے گا بھاگتا ہوا، پانی میں چھلانگ لگا کے آگے نکل جائے گا کہ اسے پتہ ہے مجھے تیرنا آتا ہے۔ ہاتھی آئے گا، وہ میں نے وائلڈ لائف میں دیکھا ہے، وہ نہیں گھسے گا، وہ پہلے پاؤں ڈالتا ہے ایسے ایسے کر کے، کیونکہ ہاتھی کو تیرنا نہیں آتا، وہ ایسے ایسے کر کے پاؤں ڈالتا ہے۔ جب اس کا پاؤں لگ جاتا ہے پھر وہ دوسرا پاؤں اٹھاتا ہے، پھر اس کو ایسے ایسے کر کے دیکھتا ہے، پھر وہ اگلا پاؤں اٹھاتا ہے۔ یہ اللہ نے ان کو پیدائشی علم دیا ہے، ہم جاہل ہیں۔ ایک تو موت کے بعد کی زندگی ہمارے سامنے ہی کوئی نہیں، اور میرے رب نے بتایا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، اس کے غم زیادہ ہیں، خوشیاں تھوڑی ہیں، دکھ زیادہ ہیں، راحتیں تھوڑی ہیں، اندھیرا زیادہ ہے، اجالا تھوڑا ہے۔ تو اللہ کو پہچانو، لا الہ الا اللہ ہماری زندگی کی پہلی بنیاد ہے کہ ساری کائنات کا مالک، للہ ملک السماوات والارض، اس ساری کائنات کا بنانے والا، خلق السماوات والارض، اس ساری کائنات کو چلانے والا، یدبر الامر من السماء الى الارض، سورج چاند کو گردش کو بنانے والا، الشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم، چاند کو گھٹانے بڑھانے والا، والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، رات کو لانے والا، وجعلنا اللیل لباسا، دن کو لانے والا، وجعلنا النہار معاشا، اوپر آسمان بنانے والا، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اس میں سورج کو دہکانے والا، وجعلنا سراجا وہاجا۔ ایک سیکنڈ میں ہیلیم ہائیڈروجن میں تبدیل ہوتی ہے، اس تبدیلی میں جو دھماکہ ہوتا ہے، 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے سے جتنی انرجی بنتی ہے، ایک سیکنڈ میں سورج اتنی انرجی بناتا ہے، اور وہ کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے، گیسز ہیں، وہ 1 سینٹی میٹر نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے، نہ 1 سیکنڈ پہلے نکلتا ہے نہ 1 سیکنڈ بعد میں غروب ہوتا ہے۔ تو اس پر کون قابض ہے؟ کہ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ۔ پیچھے سے سنو، ہمارا رب کون ہے بھائی؟ پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے ان ربکم اللہ، تمہارے رب اللہ ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ دیکھو ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں اللہ نہیں کہتے، خدا کہتے ہیں، اور گجراتی خدا کہتے ہیں، اور پٹھان خدائے پاکا، اور ہی لمبا لے جاتے ہیں۔ سب سے کہتا ہوں اللہ کہو، اللہ کا نام اللہ ہے۔ جب آپ خدا کہتے ہو، خدا تو کسی انسان نے بنایا ہے، اور خدا کی جمع ہوتی ہے خداؤں کی پوجا۔ اللہ کے نام کی کوئی جمع نہیں ہے، سنگل اللہ، اللہ۔ اور اللہ نے اپنا نام ایسا بنایا کہ ایسے حرف لایا جس میں نقطہ بھی نہیں، کہ میرے نام کو نقطے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ۔ اپنے حبیب کا نام بنایا محمد، کوئی نقطہ نہیں۔ اپنے حبیب کا دوسرا نام رکھا احمد، کوئی نقطہ نہیں۔ پھر کلمے کو جوڑا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں، اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ تو اللہ بولا کرو، اللہ کہو میرے ساتھ، اللہ، سب کہو اللہ، تھوڑی آواز ہے، اللہ۔ رب ذوالجلال کی قسم، یہاں سے لے کر عرش تک نور ہی نور پھیل گیا ہے، اور اللہ خوش ہو رہا ہے آپ سے سن کر کہ میرے بندے بندیاں مجھے پکار رہے ہیں۔ ان ربکم اللہ، اللہ تعارف کراتا، میں بتاؤں، میں تمہارا بنانے والا پالنے والا رب ہوں، میرا نام ہے اللہ۔ میں کیا کرتا ہوں؟
الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، میں نے زمین آسمان کو 6 دن میں بنایا۔ آج تک ٹکریں مار رہے ہیں سائنسداں، یہ کائنات کس نے بنائی؟ کوئی کہتا ہے شروع سے ہی ہے اور ہمیشہ رہے گی، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ میرا رب کا قرآن، میرے نبی کا قرآن کہتا ہے اللہ نے زمین آسمان بنائے، پھر کیا کیا؟ یغشی اللیل النہار، اس میں دن اور رات کا نظام چلایا، دن آگے رات پیچھے۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، تیز رفتاری سے جا رہے ہیں، رات آ رہی ہے دن آ رہا ہے، رات آ رہی ہے دن آ رہا ہے، لمبے ہو رہے ہیں چھوٹے ہو رہے ہیں، چھوٹے ہو رہے ہیں لمبے ہو رہے ہیں۔ کیا سسٹم ہے! الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج بھی تابع، چاند بھی تابع، ستارے بھی تابع۔ الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو خالق بھی اللہ ہے اور بادشاہ بھی اللہ ہے۔ اتنی بڑی بادشاہی کو دیکھتا کیسے؟ دیکھو مجھے آپ تھوڑے سے لوگ بیٹھے ہیں، آپ تو روشنی کی وجہ سے میری شکلیں دیکھ رہے ہیں، مجھے یہ پیچھے والوں کی شکلیں نظر نہیں آ رہی، اور اتنی بڑی کائنات ہے، اور میرا اللہ کہتا ہے کہ پتہ ہے تمہارے رب کی آنکھ کیسی ہے؟ یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء۔ میرا رب کہتا ہے رات اندھیری ہو، کالے بادل ہوں، پہاڑ کالا ہو کوئی سبزہ نہ ہو، پتھر کالا ہو کوئی اس پہ سبزہ نہ ہو، اور اس پر ایک کالی چیونٹی جا رہی ہو۔ اللہ کہاں ہے؟ عرشوں پر۔ چیونٹی کہاں چل رہی ہے؟ کالی رات میں، کالے پہاڑ پر، کالے پتھر پر، اور وہ خود بھی کالی ہے۔ میرے رب یہ نہیں کہہ رہے کہ چیونٹی دیکھ رہا ہوں، میرا رب کہہ رہا ہے چیونٹی کے حقیر ٹانگوں سے جو لائن بن رہی ہے تیرا رب عرش وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ تو طارق جمیل کو نہیں دیکھ رہا، زینب سلمہ کو نہیں دیکھ رہا؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم، تم 3 بیٹھ کے کوئی بدماشی کرو تو چوتھا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، تم 5 مل کے کوئی نافرمانی کرو تو چھٹا اللہ دیکھ رہا ہے۔ ولا ادنی من ذالک، 3 کے 2 ہو جاؤ، 2 کا 1 ہو جاؤ، ولا اکثر، 5 کے 50 ہو جاؤ، الا هو معاہم اینما کانوا، کدھر بھاگو گے؟ این المفر، کہاں بھاگو گے؟ کیسے چھپ سکتے ہیں؟ تو اپنی بنیاد بناؤ لا الہ الا اللہ۔ دیکھو نا، ایک کاپی پہ آپ 0 0 0 0 0 لکھتے جاؤ تو کچھ آپ نے لکھا ہے؟ کچھ بھی نہیں لکھا۔ پہلے 0 کے ساتھ 1 لگا دو تو اب کتنی بڑی رقم بن گئی۔ ہر زیرو نے دوسرے زیرو کو طاقتور کر دیا کہ پیچھے الف ہے۔ اس زمین آسمان میں، ان سمندروں میں، اس کے ایٹم میں، اس کے سونے میں، اس کے چاندی میں، اس کے پتھر میں، اس کے پہاڑ میں، اس کے میدان میں، اس کے صحرا میں، اس کے جنگل میں، اس کے شہر میں، اس کی مشینوں میں، اس کے جانوروں میں، اڑنے والوں میں، تیرنے والوں میں، ڈسنے والوں نے، پھاڑنے والوں کے پیچھے الف ہے اللہ۔ اللہ اپنی الف کو ہٹا لے، اللہ کی قسم سب زیرو، سب زیرو۔ ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا، جمعے کا دن ہوگا، جمعہ کی رات گزرے گی، رات اور دن جدا ہو رہے ہوں گے، اور رات کہے گی کل آؤں گی، دن کہے گا میں اب جا رہا ہوں، پرندے گھونسلوں سے نکل رہے ہوں گے، اور انگلینڈ والے جاب پہ جانے کے لیے فٹافٹ ناشتے کر رہے ہوں گے، چلو جو کچھ لبدا ہے لبوں میں چھپاؤ تے بس کھاؤ۔ اور میں نے ایک گورے کو دیکھا ٹائلٹ میں بھی جا رہا تھا اور کھا بھی رہا تھا، ہیٹھوں کڑدا پیا اور تو پاندا پیا۔ تو بڑی رنگین صبح ہوگی، دکاندار دکانوں کو بھاگے جا رہے ہیں، زمیندار کھیتوں میں جا رہے ہیں، اور ہماری ثقافت عورت ناشتے کے لیے آٹا گوندھ رہی ہے، کوئی آٹا گوندھ کے روٹی بنا رہی ہے اور توے پہ ایسے ڈال رہی ہے،
اور کوئی بچے کو نوالا بنا کے یہاں تک لائی ہے اس کے منہ میں، اور میرے نبی نے فرمایا کہ دکان پہ دکاندار سے گاہک کپڑا خرید رہا ہوگا اور وہ کپڑے کو ناپ کر کینچی ایسے اس نے رکھی ہوگی، اور گاہک جیب سے پیسے نکال کے گن رہا ہوگا۔ اتنا نقشہ میرے نبی نے کھینچا، اور پرندے اڑ اڑ کے آ رہے ہوں گے، اور منڈیاں کھل رہی ہوں گی، بازار کھل رہے ہوں گے، شاہی تاج پہنے جا رہے ہوں گے، کہیں شادی ہو رہی ہوگی، کہیں نغمے ہو رہے ہوں گے، کہیں رقص ہو رہا ہوگا کہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، ایک خوفناک آواز آئے گی، اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین کانپنے لگے گی، اذا الشمس کورت، سورج اندھا ہو جائے گا، واذا النجوم انکدرت، تاروں کی روشنی ختم ہو جائے گی، واذا الجبال سیرت، پہاڑ ریت بن جائیں گے، واذا العشار عطلت، جانوروں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، فَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ لگے گی۔ یہ تھوڑا سا نقشہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اور جب وہ دھماکہ ہوگا تو ماں کے ہاتھ کا نوالا بیٹے کے منہ میں نہیں جائے گا، نیچے گر جائے گا۔ توے پر جاتی ہوئی روٹی توے پہ نہیں جائے گی، نیچے گر جائے گی۔ دکاندار کی کینچی کپڑا نہیں کاٹے گی، نیچے گر جائے گی۔ گاہک کے پیسے آگے جانے کی بجائے یوں بکھر جائیں گے۔ کھیت میں ہل چلانے والے کا ہل اڑ کے ادھر جائے گا، وہ ادھر جائے گا۔ پرندے آوازیں نکالیں گے، اور آواز تیز ہوتے ہوتے سورج کو اندھا ہوتا دیکھیں گے، ستاروں کو اندھا ہوتا دیکھیں گے۔ انسان سب سے آخر میں مرے گا۔ پہاڑوں کو ریت بنتا دیکھیں گے، 7 سمندروں میں آگ دیکھیں گے۔ انگلینڈ کے تو چاروں طرف ہی پانی ہے، آگ بھڑک گئی، ہائیڈروجن اور آکسیجن مل کے آگ ہے، تو سمندروں میں آگ لگ جائے گی، مچھلیاں تڑپتی ہوئی باہر نکلیں گی، جانور بھاگیں گے، ماں بھاگے گی۔ میرا رب کہتا ہے یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس ماں نے چھاتی سے بیٹے کو لگایا ہوگا دودھ پلانے کے لیے، ایسے اچھال کے پھینک دے گی، تو مر میں بچ جوان۔ جو بوڑھی ماں کو لے کے جا رہا ہوگا، وہ ماں کو دھکا دے گا اور خود ادھر بھاگے گا، بیوی خامند سے بھاگے گی، خامند بیوی سے بھاگے گا، بچے ماں باپ سے بھاگیں گے، ماں باپ بچوں سے بھاگیں گے، دکاندار دکانیں چھوڑ کے بھاگیں گے، خزانے والے خزانہ چھوڑ کے بھاگیں گے، حکومتوں والے تخت سے بھاگیں گے، لیکن آج بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایک دم آسمان پھٹے گا، ستارے برباد ہوں گے، سمندروں میں آگ لگے گی، ہمالیہ پہاڑ بھی ریت بن کے اڑنے لگے گا، اور انسان پھر پتنگوں کی طرح، پروانوں کی طرح اڑنے لگیں گے، اور پھر سب موت کی نیند سو جائیں گے۔ کوئی رونے والا نہیں، کوئی کفن دینے والا نہیں، کوئی قبر کھودنے والا نہیں، کوئی آنسو بہانے والا نہیں۔ سب سے آخر میں شیطان پکڑا جائے گا۔ جب اسرائیل آئے گا نا تو زمین میں ڈائی لگائے گا، ڈائیو کرے گا، رو جا کے دوسری طرف سے نکلے گا، آگے پھر موت کا فرشتہ، پھر وہ ڈائیو لگائے گا، وہ زمین کے اندر سے تیسری طرف نکل جائے گا، آگے موت کا فرشتہ ہوگا، پھر وہ ڈائیو لگائے گا اور چوتھی طرف نکلے گا، آگے موت کا فرشتہ کھڑا ہوگا۔ پھر وہ بے بس ہو کے کہے گا مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ کہا جو تو نے مانگا تھا، تیرے ٹھکانے جہنم کی طرف۔ سب سے آخر میں شیطان مرے گا، پھر پہلے آسمان کے فرشتے مریں گے، آسمان بکھر جائیں گے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں۔ پھر اللہ اسرائیل سے پوچھے گا کون باقی ہے؟ کہے گا یا اللہ عرش کے فرشتے 4 اور ہم 4، جبریل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل۔ تو میرا اللہ فرمائے گا
فَلْيَمُتْ حَمَلَةُ الْعَرْشِ، عرش کے فرشتوں کی روح نکال دے. تو عرش اللہ کے امر سے کھڑا ہو جائے گا اور فرشتے گر کے مر جائیں گے. پھر اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ اللہ کو تو پتا ہے. کہے گا یا اللہ یہ ہم 4 باقی ہیں. فَلْيَمُتْ جبریل و میکائیل، جبریل و میکائیل کی جان نکال لے. تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ ان کو تو بچا لے. اللہ کہیں گے اسکت فقد كتبت الموت على من كان تحت عرشی، خاموش ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے. اگر میں کسی کو زندہ رکھتا تو اپنے حبیب کو رکھتا، میں نے اسے بھی موت کا پیالہ پلایا. پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ کہیں گے یا اللہ اسرافیل اور میں. اسرافیل سور پھونک رہا ہوگا تو اللہ کہیں گے فَلْيَمُتْ اسرافیل، جان نکال لے اس کی. تو سور اڑ کے عرش کے ساتھ لٹک جائے گا اور اسرافیل گر جائے گا. پیچھے رہ گیا ساڑا بیلی اسرائیل کلا. تو اللہ فرمائے گا کون باقی؟ ہماری تو ٹانگیں کانپتی رہیں، جو کانپیں ٹانگتی رہیں موت کے ڈر سے. آج اسرائیل نے بھی پتہ لگ جانا ہے، وہ بھی انجن کرے گا، کیونکہ سب کی جان نکالتے اسے کیا پتہ چلتا ہے. آج وہ اپنی نکلنی ہے تو وہی ایسے ایسے کر رہے گا. اللہ کہے گا کون باقی؟ کہ اللہ تو میں ہی باقی. مت فإنک خلق من خلقی، مر جا تو بھی میری ایک مخلوق ہے. تو جب اسرائیل اتنی خوفناک چیخ مارے گا کہ اگر زمین آسمان سلامت ہوتے پھٹ جاتے، اتنی چیخ مارے گا اور مر جائے گا. اور پھر میرا اللہ کہے گا این الملوک، کدھر گئے بادشاہ؟ پھر کہے گا این الجبارون، کدھر گئے ظالم فرعون؟ پھر اللہ کہے گا این المتکبرون، کدھر گئے تکبر کرنے والے؟ کوئی ہو تو جواب دے. پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کون ہے بادشاہ، آج کس کی حکومت ہے؟ تو پھر کوئی ہے ہی نہیں جواب دینے والا. اللہ کہے گا خود للہ الواحد القہار، آج اکیلے طاقتور اللہ کی حکومت ہے. انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وسأعیدها، میرے بندو میں نے تمہیں بنایا، دنیا کو بنایا، پھر تمہیں مارا، پھر دنیا کو فنا کیا، اور پھر جلد تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا. او میرے بھائی بہنوں، یہ وہ دن ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ الشَّدِيدُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. کیسے طاقتور لہجے میں اللہ نے اس کی بربادی بتائی ہے. تو اپنی آخرت بچا کے بادشاہ بھی بن جاؤ تو اللہ راضی ہے. آخرت بچا کے، آخرت بچا کے اللہ کے حبیب کو راضی کر کے بادشاہ بھی بن جاؤ تو اللہ راضی ہے. 1027 عیسوی میں محمود غزنوی فوت ہوا. 33 برس حکومت کی. دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا سلطان محمود غزنوی. 1974 میں غزنی میں زلزلہ آیا اور اس کی قبر پھٹ گئی. جب انہوں نے قبر کو کھول کے صاف کرنے کے لیے دوبارہ تعمیر کرنے لگے تو دیکھا محمود غزنوی کی لاش ایسے پڑی تھی جیسے کوئی ابھی دفن کر کے گیا ہے. بادشاہ، کاروباری نہیں، بادشاہ، 33 سال کی حکومت. قبر تو صرف نبی اور شہید کو چھوڑتی ہے، باقی سب کو کھا جاتی ہے. لیکن کچھ لوگوں کو اللہ اسپیشل
رعایت دیتا ہے، اس میں ایک بادشاہ کی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں کہ اس نے کیسے حکومت کی 33 سال، دنیا کی سب سے بڑی حکومت، اور قبر کی مٹی اس کو کھا نہیں سکی۔ کہ اللہ تک پہنچنے کا بہت آسان راستہ ہے کہ اللہ ایک سیکنڈ میں راضی ہو جاتا۔ زندگی بھر گناہوں میں گزری ہو، ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معاف کر، اسی وقت اللہ سارے معاف کر دیتے۔ کیا شان ہے میرے رب کی، کیا رحمت ہے میرے رب کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک نوجوان تھا، وہ روزانہ نئی لڑکی لے کر آتا تھا برائی کرنے کے لیے۔ ایک رات 60 دینار میں ایک لڑکی کو لے کر آیا۔ 60 دینار کوئی 15-20 لاکھ روپے بنتا ہے پاکستانی۔ 15-20 لاکھ روپے میں ایک لڑکی لے کر آیا۔ جب اس نے کمرے کو بند کیا تو دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی۔ تو کفل نے کہا کہ میں زبردستی تو نہیں لایا ہوں، سودا کر کے لایا ہوں۔ تو وہ اور رونے لگی، کہنے لگی کفل، میں طوائف نہیں ہوں، میں عزت دار کی بیٹی ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں طوائف بننے پر مجبور ہو جاتی۔ میں نے تو طوائفوں میں کام کیا ہے، ان کی کہانیاں سن کر میرا جگر پھٹتا تھا۔ میں نے صرف طوائف کو بیٹی کہا تو اس نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ مولانا صاحب سن تو کوئی بیٹی نہیں آندا، تسی ایڈے وڈے عالم ہو، تسی میں نے بیٹی آخر ہے۔ پھر جو میں نے ان کی کہانیاں سنی، انہیں طوائف بنانے والے سب چودھری صاحبان، سیٹھ صاحبان، سردار صاحبان، بیوروکریٹ، جرنیل، ان بدبختوں نے غریبوں کی بیٹیوں کو طوائف بنایا ہے۔ تو کفل اس کے آنسو دیکھ کے رونے لگا، کہا میری بہن ہے تو جس عزت کے ساتھ آئی تھی چلی جا واپس، اور جو پیسے تجھے دیے ہیں وہ حلال ہیں تیرے لیے، واپس نہیں لوں گا۔ کفل کو نہیں پتا کہ چند گھنٹے بعد کیا ہونے والا ہے۔ ساری زندگی اس کام میں گزری، شراب اور زنا، اور اس کے آنسو دیکھ کر وہ رویا اور کہا یا اللہ میری توبہ۔ اللہ معاف کرنے میں کتنی جلدی دکھاتا ہے۔ وہ گھر پہنچی اور کفل مر گیا، جوانی، کوئی بیماری نہیں، اچانک مر گیا۔ اب یہ وہ شخص تھا، کل اگر اس کی ڈیڈ باڈی ملتی تو کوئی اس کو نہ غسل دیتا نہ اس کی چارپائی اٹھاتا۔ تو میرے رب نے کیا کیا؟ کس رب سے لڑائی لڑ رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، میرا رب کہتا ہو کہاں جا رہے ہو؟ یا ایھا الانسان، کیا پیار ہے ان الفاظ میں۔ یہ مائیں بیٹھی ہیں نا، یہ کہتی ہے ہائے میرا لال، ہے نا، ہائے میرا جگر۔ تو وہ ہم لفظ تو سنتے ہیں، لیکن جو اس میں پیار کا شہد ہے، کوئی اس کا ترجمہ کر سکتا ہے؟ کوئی اس کا ترجمہ ہے؟ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان۔ ساری دنیا کی ماؤں کی محبت اور عشق کو ملا کر جو بچے کے ساتھ ہے اسے جمع کیا جائے تو یا ایھا الانسان میں اس سے زیادہ پیار ہے، جو شہد کی طرح اچھل رہا ہے، ٹپک نہیں رہا، اچھل رہا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے میرا اللہ ایک ایک کا کندھا پکڑ کے کہہ رہا ہے او میرا بندہ، وہ تو کہاں جا رہا ہے؟ او میری بندی کہاں جا رہی ہے؟ مجھ جیسے رب کو چھوڑ کے جا رہی؟ ما غرق بربک الکریم، ہے کوئی میرے جیسا مہربان کہ جس کی وجہ سے تم مجھے چھوڑ رہا ہے، مجھ سے بے وفائی کر رہا ہے؟ الذی خلقک، وہ جس نے تمہیں بنایا ایک گندے پانی سے، فسواک، پھر تیری ہر چیز کو اندھیروں میں برابر کیا، فعدلک، پھر تجھے ہر چیز میں ایسے تول کے بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک،
کس خوبصورت شکل میں نے تجھے دنیا میں بھیجا، یا ایھا الانسان، قرآن میں 2 دفعہ آیا ہے یا ایھا الانسان۔ میں اس میں جو میرے رب کی محبت اور درد ہے، میں اسے کیسے بیان کروں؟ میرے پاس الفاظ نہیں، نہ ہی دنیا میں کسی عالم کے پاس اس محبت کو، جیسے ماں کی میرے لال کے اندر کی جو محبت اور عشق ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے۔ ہاں، صرف ہم لفظ پکڑ کے اس کا ترجمہ کر دیں گے کہ ماں کہہ رہی ہے میرے لال، لیکن اس میں جو شہد محبت ہے اس کا کوئی ترجمہ نہیں۔ اللہ کی ذات کو دیکھو، پھر اس کی محبت کو دیکھو، پھر وہ ایک لفظ میں کہتا ہے، اے اولڈم کا بندہ، اے اولڈم کی بندی، مجھے چھوڑ کے کہاں جاؤ گی؟ آخر تو میرے پاس آؤ گی۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز۔ یہ کہتے ہیں نا 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، تو حج پہ ہی تو جانا ہے، اور کہاں جانا ہے؟ وہیں تو گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک گویہ تھا، مجھے بڑے عرصے کے بعد واقعہ یاد ہے، تو وہ ایک تارا ہوتا تھا، ہمان بچپن میں ہم نے دیکھا، کدو خشک کر کے لکڑی لگا کے اس کے اوپر ایک تار ہوتا تھا، تو وہ مانگنے والے ایسے ایسے اسے بجاتے، وہ ایک تارے کے ساتھ گاتا تھا، اس کی روزی چلتی تھی۔ بوڑھا ہو گیا، آواز بیٹھ گئی، تو لوگوں نے سننا چھوڑ دیا تو فاقے آ گئے، تو گیا جنت البقیع میں، کہنے لگا یا اللہ، جب آواز تھی لوگ سنتے بھی تھے، میری روٹی بھی چلتی تھی، اب آواز بھی بیٹھ گئی ہے، لوگوں نے بھی دینا چھوڑ دیا ہے، مجبور ہو کر میں تیرے در پہ آیا ہوں، میری روٹی کا تو کوئی انتظام کر۔ حضرت عمر مسجد میں سوئے ہوئے تھے، مسجد میں ان کو آواز آئی، میرا ایک بندہ جنت البقیع میں مجھے پکار رہا ہے، عمر اس کی مدد کو پہنچو۔ کون بندہ؟ ساری زندگی گاتا رہا۔ حضرت عمر جیسے دور میں حضرت عمر ایسے بدحواس ہوئے، نہ انہوں نے پگڑی اٹھائی نہ جوتا پہنا، ننگے سر ننگے پاؤں بھاگے، اور بقیع میں داخل ہوئے تو ان کے بھاگنے کی آواز دڑ دڑ اس کو سنائی دی، تو اس نے پیچھے دیکھا تو حضرت عمر نے کہا لے بھائی لے، آ گیا سوٹا لے کے میں نے مارا، تو اس نے دوڑ لگا دی۔ حضرت عمر نے فرمایا ارے بھاگو نہیں، مجھے کسی نے بھیجا ہے، میں خود نہیں ہے۔ وہ کھڑا ہو کے کہنے لگا کس نے بھیجا ہے؟ کہ جس کو پکار رہے تھے اسی نے بھیجا ہے۔ تو وہ غم سے گر گیا اور زار و قطار رونے لگا اور کہنے لگا یا اللہ، ساری زندگی تیری نافرمانی کی، اور جب تو یاد آیا تو روٹی کی وجہ سے یاد آیا، تو جب میں نے بھوک کی وجہ سے پکارا تو یا اللہ تو نے اپنے اتنے بڑے بندے کو میری مدد کے لیے بھیجا، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اور اس نے چیخ ماری اور اس کی جان نکل گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو غسل دیا، کفن دیا، جنازہ پڑھایا، قبر میں اتارا۔ یہ تو اللہ کا معاملہ ہے ہمارے ساتھ، اتنی جلدی وہ راضی ہو جاتا ہے۔ مثال دیتا ہے، میرا بندہ اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کے آسمان کو لگا دے، پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر، تو میں سارے معاف کر دوں، اور اگر پھر ہو جائے تو پھر آ جانا، میں پھر معاف کر دوں گا، پھر ہو جائے پھر آ جانا، میں پھر معاف کر دوں گا۔ چونکہ اللہ پہ تو اثر نہیں ہوتا، میں تو اپنے بچے کو بھی معاف نہیں کروں گا، کیونکہ میرے اوپر اثر ہے، اور میرا اللہ اثر سے پاک ذات۔ تو ایک تو یہ آسان مسئلہ ہے کہ اللہ یوں راضی ہو جاتا ہے۔ پھر آگے نیچے ہمارا نبی، اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ان ربکم لرؤوف الرحیم، اور پھر اپنے نبی کو کہتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ نے اپنے 2 نام کسی کو نہیں دیے، صرف اپنے حبیب کو دیے، رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے، اور میں بھی رؤوف بھی ہوں رحیم بھی ہوں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو میرے نبی کے غلام بن جاؤ، میرے نبی کے تابع ہو جاؤ، میرے نبی کی
زندگی اپنی زندگی بنا لو، سکھ سے بھر دے گا زندگی کو. کیونکہ زندگی کیسے گزارنی ہے یہ صرف ہمارے نبی جانتے تھے اور کوئی نہیں جانتا. ہم صرف یہ جانتے ہیں پیسے بنانے ہیں، پیسے بنانے ہیں، پیسے بنانے ہیں، بچوں کو بھی اعلیٰ تعلیم دلانی ہے، لیکن زندگی کیسے گزارنی ہے یہ میرے نبی لے کر آئے. میرے نبی کا علم دیکھو، آدمی آنکھوں سے دیکھ علم حاصل کرتا ہے اور کان سے علم حاصل کرتا ہے. میرا نبی مکہ میں ہیں تو ایک دھماکہ ہوتا ہے، صفا پہاڑ پر کھڑے ہیں، جبریل بھی ساتھ ہے. آپ نے کہا یہ دھماکہ کہاں ہے سے ہوا ہے؟ کہ پہلے آسمان کا دروازہ کھولا ہے، اس کا دھماکہ ہے، اور 500 کلومیٹر کے بعد ہوا ختم ہو جاتی ہے تو ساؤنڈ ٹریول ہی نہیں کر سکتا، اور پہلے آسمان پہ دھماکہ ہوتا ہے اور میرے نبی اپنے کانوں سے سنتے ہیں. کتنے طاقتور کان ہیں. اور پھر میرے نبی نماز پڑھا رہے ہیں مسجد میں اور ایسے چلنا شروع کر دیتے. اور مصلی پر آ جاتے. جب آپ نے سلام پھیرا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کام تو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ کہ جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو مجھے جنت نظر آئی، جنت 7ویں آسمان پر، اور اس سے انگوروں کے گچھے، تو ان کو دیکھ کے میں آگے چلا گیا. اور پھر مجھے دوزخ نظر آئی تو اس کو دیکھ کر میں پیچھے ہو گیا. جس کی آنکھ اتنی طاقتور ہو، اور یہ بھی بڑی معمولی بات ہے، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. یہ قاب قوسین، یہ کمان اور یہ کمان، اس کو کہتے ہیں کعب، اس کو کہتے ہیں کعب. یہ جب دو کعب ایسے مل جاتے ہیں اس کو قاب قوسین کہتے ہیں. تو میرا رب کہہ رہا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ. جو رب کو ان آنکھوں سے دیکھ لے اس کی کہیں کوئی تعریف کر سکتا ہے کوئی؟ جو رب کے کلام کو کانوں سے سن لے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارنی انظر الی، قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی. موسیٰ علیہ السلام تھے لاڈلے نبی. یا اللہ میں تینوں ویکھنا ہے. اللہ نے کہا موسیٰ نہیں ہو سکتا. کہ نہیں ایک باری تو میں ویکھنا ہے. میرے نبی نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، ضد کر لیتے تھے. ہماری ہمت نہیں کہ ہم ضد کریں کہ نہیں یا اللہ ایک باری تو ویکھنا ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ میں پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں، وہ کھڑا رہا تو بھی دیکھ لے گا. فلما تجلی ربہ للجبل، اب موسیٰ علیہ السلام پہ تجلی نہیں آئی، پہاڑ پر آئی. تجالہ دکا، پہاڑ تو ریت بن گیا. وخر موسیٰ صاعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. پتہ نہیں کتنی دیر بے ہوش رہے، اٹھ کے آخر لگے اللہ میری تو ہن میں نہیں منگتا کہ میں تینوں ویکھنا. تو میرا نبی کیسا نبی ہے جو آمنے سامنے ہے، اور میرا رب جنہیں کہہ رہا ہے السلام علیک ایہا النبی. اپنے نبی کی شان تو دیکھو کہ رب 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 کہے اے میرے نبی آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے. یہ ہے پروٹوکول، اس کو عزت کہتے ہیں. یہ تھوڑا ہی عزت ہے کہ تم مرسڈیز خرید لو اور تم رولز رائس خرید لو، پیٹرول آپ پہ پاؤ تو ٹائر بھی آپ پہ دو. یہ کیا عزت ہے؟ عزت اپنے نبی کی دیکھو کہ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے محبوب
آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا. تو میرے نبی نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ میرے اوپر بھی سلام ہو اور میری امت کے نیک لوگوں پر بھی سلام. امت کو شامل کر لیا. پھر آپس میں گفتگو ہوئی ہے کہ یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا، وہ لوہے سے ایسے بنتے تھے زرہ جیسے عورتیں سویٹر بنتی ہیں، اور سلیمان کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ کو مردے زندہ کر کے دیے، تو میرے لیے بھی تو کچھ ہو. اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وَأَلَنْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِيدَ وَسَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَى فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ اللہ نے کہا أَوَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، میرے محبوب آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو کیا دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا. کہا یا اللہ کیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، یہ جدا نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم جڑے، موت آئی نیم پلیٹ تبدیل ہو گئی. شی سے جڑے، موت آئی نیم پلیٹ تبدیل ہو گئی. عیسیٰ علیہ السلام تک پلیٹیں تبدیل ہوتے گئیں. جب آیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اللہ نے فرمایا اسے قیامت کا دھماکہ بھی نہیں توڑ سکتا، تیرا اور میرا نام ہمیشہ ساتھ رہے گا. وَشَرَحْتُ لَكَ صَدْرَكَ، آپ کا سینہ میں نے کھول دیا. وَوَضَعْتُ عَنْكَ وِزْرَكَ، آپ کے بوجھ میں نے ہٹا دیے. وَرَفَعْتُ لَكَ ذِكْرَكَ، اور میں نے آپ کو بلند و بالا کر دیا. وَجَعَلْتُكَ فَاتِحًا وَخَاتِمًا، میں نے آپ کو پہل کرنے والا بھی بنایا اور میں نے آپ کو اینڈ کرنے والا بھی بنایا. جو پہل کرے وہ اینڈ نہیں ہوتا. دیکھو آپ لوگ پہلے آیا میں بعد میں آیا، تو میں کیسے کہوں کہ میں پہلے بھی ہوں بعد میں بھی ہوں؟ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے پہلے بھی آپ ہیں بعد میں بھی آپ ہیں. وہ کیسے؟ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوہ، آپ نبی کب بنے تھے؟ تو کہنا تھا 40 سال کی عمر میں، اور کتابی جواب 40 سال 6 مہینے 10 دن، یہ کتابی جواب. اور میرے نبی نے کیا کہا؟ ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الماء والروح، بین الطین والروح، بین الماء والطین. ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور اللہ مجھے نبی بنا چکے تھے. سبحان اللہ. فاتح پہل کرنے والے، خاتم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آخری بھی آپ ہیں اول بھی آپ. جب آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے رہتے تھے، اداس رہتے تھے، بیگم کے بغیر جنت میں بھی دل نہیں لگتا. آپ مستورات اتنی مہنگی ہو کہ جنت بھی اچھی نہیں لگتی. آدم علیہ السلام بجھے رہتے تھے. آدم کا اللہ نے پتلا بنایا مٹی کا، ننگا پڑا رہا پتہ نہیں کتنا عرصہ، پھر روح ڈالی، پھر کپڑے پہنائے، پھر جنت میں ڈالا. اللہ نے عورت کا پتلا نہیں بنایا، اسے ننگا نہیں کیا، شروع سے عزت کے ساتھ پیدا فرمایا، اس کو ننگا نہیں ہونے دیا. آج کی عورت نے ننگے ہو کر اپنا سب کچھ گنوا دیا. سوئے ہوئے ہیں جنت میں، آنکھ کھولی تو لیفٹ سائڈ پر ایک حسین عورت پورے ڈریس میں. یہ تو آپ نے سنا ہے کہ یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ خوبصورت تھے، لیکن آج میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دنیا میں جتنی عورتیں آئیں اور آئیں گی ان میں سب سے حسین حضرت حوا تھی. اللہ نے حوا کو سب سے حسین عورت بنایا. تو آدم علیہ السلام نے ایک دم چھال ماری، ہے میں قربان. وہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، آدم علیہ السلام نے نہیں کہا، لیکن اندر یہی تھا کہ ہائے میں قربان، جنت دا مزہ تو ہوں آوے گا. یا اللہ یہ کون ہے؟
تو اللہ نے کہا تیری بیوی ہے، کہا سبحان اللہ، کہا نہیں حلی کھلو جا نکاح پڑھنا ہے۔ نکاح ہوا، میرے رب نے کہا مہر ادا کرو۔ اپنے نبی کی شان دیکھو، آدم مہر ادا کرو۔ یا رسول، یا اللہ کیا مہر ادا کروں؟ کتنا سونا چاندی جنت میں پڑا تھا، لیکن میرے رب نے فرمایا تیری نسل میں میرا حبیب آئے گا، اس پر ایک دفعہ درود پڑھ، یہ تیری بیوی کا مہر ہے۔ تو اپنے نبی کی شان دیکھو، اپنے نبی کی شان دیکھو کہ سب سے پہلے باپ کو کہا جا رہا ہے اس پہ درود پڑھ، یہ تیرا مہر ہے۔ تو اللہ نے اتنی اونچی شان دی ہمارے نبی کو، وہ ایک زندگی لے کر آئے۔ میرے نبی کی پوری زندگی محفوظ ہے، اللہ کی قسم ایک ذرہ بھی نہیں چھپا۔ میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں۔ جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ ایسے داڑھی پکڑ کے بیٹھتے تھے۔ تم صحابہ کا عشق دیکھو کہ کیسے کیپچر کیا ہے۔ جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ کی داڑھی ایسے ہاتھ میں ہوتی تھی، پھر تھوڑی دیر کے بعد یوں ہاتھ پھیرتے تھے اور پھر ایسے داڑھی پکڑ لیتے تھے۔ کتنی چھوٹی سی بات ہے، اللہ نے یہ بھی نہیں چھوڑی۔ جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا، یہاں سے نور نکلتا تھا۔ اور جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کر کے نہیں بلاتے تھے، ایسے کر کے بلاتے تھے، پورا ہاتھ کا اشارہ کر نہیں۔ اردو کا انگلی اٹھاتے ہو ہم پر انگلی اٹھاتے ہو، میرے نبی نے انگلی نہیں اٹھائی، بلانے کے لیے بھی نہیں اٹھائی، ایسے عزت کے ساتھ بلاتے تھے۔ اور میں قربان جاؤں، جب آپ کو کوئی بلاتا تھا یا رسول اللہ، آپ کہتے لبیک۔ سامنے سے کوئی بلائے تو آسان ہے جواب دینا، ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں کرتے تھے، ایسے نہیں کرتے۔ مجھے ادھر سے کوئی بلائے مولانا صاحب، میں کہوں گا جی، کوئی ادھر سے بلائے تو میں کہوں گا جی، نہیں۔ میرے نبی کو جب کوئی ادھر سے بلاتا تھا تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، آپ یوں کرتے تھے۔ کیا عزت ہے اگلے کو دے رہے۔ ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو پورا گھومتے کہتے جی۔ وہ پیچھے بیٹھے ہوتے تھے، وہ کہتے یا رسول اللہ، آپ بالکل ایسے گھوم جاتے۔ اتنی باتیں بھی میرے رب نے چھپنے نہیں دیں اپنے حبیب کی۔ جب مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا تھا، کہکا کبھی نہیں لگایا، لیکن اتنا ہنسے کہ داڑیں نظر آنے لگی۔ جب آپ بیان فرماتے تھے تو اس ہاتھ کو اتنا اوپر اٹھاتے تھے، بس ہمارے مولویوں کی طرح نہیں۔ ایک جگہ میں گیا تو وہاں ایک خطیب صاحب آئے، وہ کہنے لگا تسی میز تا رکھیا نہیں؟ تو میں بڑا حیران ہوا کہ میز دی لوڑ کی ہے، سپیکر اچ گل کرنی ہے، آندن میز کیوں نہیں رکھیا؟ لو جی تقریر رک گئی، میز لایا گیا، پھر ہر 5 منٹ کے بعد ٹھا، ہر 10 منٹ ٹھا۔ وہ شکر ہے میز موٹا ہے نہیں تو انہیں پھاڑ دے ہونا ہے۔ میرے نبی تقریر میں اتنا کرتے تھے ایسے، اور آپ کی آواز میں محبت ہوتی تھی، ایک لطف ہوتا تھا، ایک شیرینی ہوتی تھی۔ اور جب آپ بیٹھتے تھے مجلس میں تو چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، اتحیات کی شکل صرف نماز میں ہوتی تھی۔ جب آپ چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے تو ہر آدمی کی ایک باڈی حرکت ہوتی ہے جو بغیر ارادے کے وہ اس کا ایکشن ہوتا ہے، باڈی ایکشن۔ تو جیسے میرا ہے کہ میں یہ اپنے انگوٹھے کو ایسے ایسے کرتا رہتا ہوں، مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا میں ایسے ایسے کر رہا ہوتا ہوں۔ تو میرے نبی کی ایک حرکت تھی، آپ ایسے ایسے کرتے تھے، یہ ہتھیلی، یہ انگوٹھا، اور بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو ہو رہی اور آپ ایسے ایسے کر رہے ہیں، ایسے ایسے۔ بتاؤ کیسے عاشق رسول تھے جنہوں نے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی پکڑ لیا۔
आप हमेशा नजरें झुका के बैठते थे, ऐसे देखते थे, ऐसे। जब कभी ऐसे नजर उठाते थे तो अल्लाह की कसम सबकी नजरें झुक जाती थी, किसी में हिम्मत नहीं होती थी आपकी आंखों में आंखें डाल के देखने की, ऐसी आंखों में चमक थी। एक बद्दू औरत ने आपका हुलिया बयान किया, रए तो रजुलन ज़ाहिर अलवदाअ, मैंने एक शख्स देखा जैसे 14वीं का चांद कपड़े पहन के आ गया, अबलजल वजह, चमकता चेहरा, अजहर लौन, फूल पे मुरझाहट आ जाती है और कली में चमक खत्म नहीं होती जब तक वो कली होती है, करे कलियों की तरह चमकता हुआ रंग, वासे अल जबीन, खुला माथा, अजज्जल हवाजिब, ये यूं गोल, ये औरतें बेचारी अपने बाल मुड़ा के सुरमे से यूं गोल बना रही होती, वो पता लग जाता है सुरमा तो ठोके होया। आपकी ऐसे गोल थी और यहां तक आती थी, बिल्कुल ऐसे, मिन गैर करनन, यहां बाल नहीं थे, यहां बाल नहीं थे। फी ऐनैहि दाज, मोटी आंख थी, अशकल, लंबी आंख थी, सुर्ख धारियां थी, अबरक, चमकीली आंख थी, अहवर, पुतली सफेद थी, अकहल, बगैर सुरमे के सुरमा लगा हुआ नजर आता था, अंजल, ऐसे सूरज की तरह चमकती, और फी अशफारी ही वतफ, और ये जो बाल थे ये लंबे थे, लंबे, कुदरती। ये हमारी मसूरात वो फंक्शनों पर ना मसनूई लगा लेती हैं और दूरों पता लग जाता बीबी ने लाया हुआ है, कोई पता नहीं की बला लाई हुई है, वो उसे तुम सोहनी नहीं लगती हो, कोड़ी लगती हो। अपने फितरी बाल रखा करो, दूरों पता लग जाता पता नहीं की ठोक ऐसे होते सारे, बोल समझते हैं कि हम बड़ी खूबसूरत नजर आ रही, वो कोड़ी हो जाती हो। सच्ची गल तो दस रहे, बाकी मेकअप कर लिया करो, ए पागलपन न करया करो। अब बड़ा हासा है मेरी बहन, लगता है कर दी है रोजाना। फी सौत ही सहल, आवाज में जादू, फी लिहत ही कसासा, दाढ़ी भारी, फी उनुक ही सतह, गर्दन सुराहीदार, सवा अलबतन व सदर, देखो चेहरा और सीना और पेट बराबर। कितने लोग हैं, आप सज्जे पासे होंगे पेट खब्बे पासे होंगे, आप खब्बे पासे होंगे पेट सज्जे पासे होंगे, वो मुंह से नहीं हंसते, पेट से। और औरतों का पेट बड़ा होना तो सबसे बड़ा ऐब है, खाने के लिए जिंदा नहीं है, अल्लाह को राजी करने के लिए जिंदा है, खाना तो जरूरत के लिए है, खाई जान खाई जान खाई जान। किसी को शुगर हो रही है, किसी को ब्लड प्रेशर हो रहा है, किसी को दिल का मसला हो रहा है। अरे भाई, मेरे नबी फरमाते थे अगर खाना खाना है तो 1/3 खाना, 1/3 पानी और 1/3 खुला रखो हवा और सांस के लिए, बीमार नहीं हो गए। तकदीर अलग बात है, बीमार नहीं हो गए, लेकिन हम तो खाते हैं यहां तक। मेरा एक दोस्त है डाइटिशियन दुबई में, मैंने कहा यार मेरा डाइट चार्ट बना दे, अल्लाह का शुक्र है मैं तो वैसे ही आपके सामने खड़ा हूं। तो उसने ना बनाकर कहा मौलाना आखिर में पानी नहीं पीना। मैंने कहा पानी तो सुन्नत है आखिर। कहा मौलाना जो सुन्नत के मुताबिक खाना खाए उसे पानी पीना चाहिए, लेकिन मेरे पास जो लोग आते हैं वो यहाँ तक खा के आते हैं, तो मैं उन्हें कहता हूं कि पानी ना पीवे अजे, वो खब्बे सज्जे उन्होंने वड़न की जगह ही नहीं लभनी। एतदाल से खाओ, सादा खाओ, भूख रख के खाओ। ये मैंने थोड़ी सी आपको अपने हबीब की जिंदगी बताई है। तो आपका पेट और सीना बराबर था, आपके कंधे चौड़े थे, आपके बाजू लंबे थे, आपकी उंगलियां लंबी थी, आपकी हथेली चौड़ी थी। चौड़ी हथेली सखावत की निशानी होती है, पक्की निशानी। और वेख नहीं बाद वेख लवी,
وہ بچہ ویکھن لگ گیا کہ پتہ نہیں میری ہتھیلی چوڑی ہے چھوٹا، ابھی تو نے بڑا ہونا ہے، فکر نہ کر۔ چوڑی ہتھیلی تھی جو سخاوت کی نشانی ہوتی، اور یہاں پر گوشت تھا، جیسے یہ میری رگیں نظر آ رہی، آپ کی رگیں نظر نہیں آتی تھی، گوشت تھا۔ اور خمسان الاخمسین، اور آپ کے پاؤں کا جو یہ حصہ ہے یہ گہرا تھا، ایسے فلیٹ نہیں تھا۔ اور اوپر کر کے دکھاؤں، یہ حصہ تو چلنے میں تیزی ہوتی ہے، اس سے جو فلیٹ ہونا اس کو چلنے میں مشکل ہوتی ہے۔ اور مسیح القدمین، پاؤں ایسے تھے جیسے تیل لگا ہوا ہو، پانی اوپر سے پھسل جاتا تھا، مسیح القدمین پھسل جاتا تھا۔ آپ کے پسینے میں خوشبو تھی، ہمارے پسینے میں بدبو ہوتی ہے۔ ام سلیم کے گھر آپ سوئے ہوئے تھے اور گرمیاں تھی اس طرح، تو آنکھ کھلی تو ام سلیم نے یہاں بوتل رکھی ہوئی، کہنے لگے ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ کہ یا رسول اللہ آپ کا پسینہ گر رہا تھا، میں وہ اکٹھا کر رہی ہوں کہ اس میں خوشبو ہوتی ہے۔ حضرت انس کے مہمان آئے، کھانا کھایا، انہوں نے ان کو ایک تولیہ دیا، ہاتھ صاف کرو۔ انہوں نے ہاتھ صاف کیے تو سردی کا زمانہ تھا، آگ جل رہی تھی، انہوں نے تولیہ آگ میں ڈال دیا، وہ ایک ہی کیتا جائے، ایک ہی کیتا جائے۔ تھوڑے دیر بعد چمٹے سے باہر نکالا تو ایک دھاگا نہیں جلا ہوا تھا اور میل ساری دور ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے پوچھا حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ کہ میرے گھر اللہ کے نبی آئے تھے، میں نے کھانا کھلایا تھا، اس تولیے سے انہوں نے ہاتھ صاف کیے تھے، میں نے وہ اسی طرح رکھ لیا ہے، میں اسے دھونے کے لیے آگ میں ڈالتا ہوں، آگ اسے نہیں چھوتی۔ تو جو نبی کی زندگی کو پورے وجود میں ڈالے گا، آگ اسے کیسے پکڑ سکتی ہے؟ قبر اسے کیسے پکڑ سکتی ہے؟ منکر نکیر اسے کیسے ڈانٹ سکتے ہیں؟ جہنم کیسے اس کے قریب آ سکتی ہے؟ کتنے ایمان والے مرد عورت ہوں گے جب وہ پل صراط سے گزریں گے تو دوزخ کہے گی جز فقد اطفأ نورک لہبی، او بھائی او مائی جلدی گزر جا، تیرے نور نے مجھے ٹھنڈا کر دیا۔ ایسی موت مرو، ایسی زندگی گزار کے جاؤ۔ تو فیملی بیٹھی ہے، میرے نبی نے 11 شادیاں کی، اللہ کی قسم یہ شوق کی نہیں تھی۔ آپ کی حدیث ہے ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء، میں نے جہاں شادی کی، جہاں بیٹی کی شادی کی، اللہ کا حکم آیا پھر کی، چونکہ خامد اور بیوی کا رشتہ سب سے مشکل رشتہ ہے، اس کو نبھانا اور اس کو سنبھالنا، اس پر سینکڑوں آیات آئی ہیں۔ ماں باپ کے لیے چند آیات ہیں، اولاد کے لیے چند آیات ہیں، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات ہیں، خاوند بیوی کے لیے سورۃ النساء، سورۃ الطلاق، سورۃ التحریم، سورتوں کی صورتیں اتاری ہیں، چونکہ جتنا یہ رشتہ اہم ہے اتنا ہی یہ کمزور ہے، ایک بول پہ بنتا ہے اور ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے۔ باقی رشتے ٹوٹتے نہیں۔ میرا بیٹا اچھا ہے یا برا ہے میرا بیٹا ہے، میں اچھا یا برا ہوں اپنے باپ کا بیٹا ہوں، لیکن یہ رشتہ ایک بول پہ ختم ہو جاتا ہے، اور یہ بنیادی رشتہ ہے۔ پہلا رشتہ آدم اور حوا، خامد اور بیوی تھے۔ آخری رشتہ جب بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، بچیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور تم بڈھا بڈھی اکیلے بیٹھے ہوتے ہو۔ اور آخرت میں بھی آخری رشتہ، جنت میں ہر عورت اپنے خامند کے ساتھ ہوگی، ہر خامند اپنی بیوی کے ساتھ ہوگا، ہر ایک کی جنت الگ الگ ہوگی۔ یہ بنیادی رشتہ ہے، اور اللہ نے کسی رشتے کو یہ نہیں کہا کہ یہ میری نشانی ہے، صرف اس ایک رشتے کو اللہ نے کہا من نشانی من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ میرے بندے بندیوں، میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے خامد اور بیوی کا رشتہ بنایا اور اس میں سکون رکھا، ماں کے، باپ کے، بیٹے کے، بھائی کے، بہن کے بارے میں محبت بتائی، سکون صرف اس رشتے میں رکھا۔ اور وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، ایک بیٹی کسی گھر میں ہے، بیٹا کسی گھر میں ہے،
دونوں بالکل اجنبی ہو کے ملتے ہیں اور اس طرح محبت پروان چڑھ جاتی ہے. اور اگر سلوک اچھا ہو، زبان کا بول میٹھا ہو، تو زندگیاں قربان کر دیتی ہیں عورتیں، اور مرد بھی اپنا سب کچھ ان پر لٹا دیتے ہیں اگر سلوک اچھا ہو. تو یہ بنیادی رشتہ ہے، اور اس میں بڑی ہرڈل آتی ہے. تھوڑی تھوڑی باتوں پہ لڑتے ہیں، اپنی ضدیں منواتے ہیں. تو میرے نبی نے 11 شادیاں کر کے ہمیں زندگی سمجھائی کہ بیوی کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے. دیکھو نا، 25 برس کی عمر میں آپ نے ایک 40 سال کی عورت سے شادی کی، جو ایک مگنی ٹوٹی، ابو حالہ سے شادی ہوئی بیوہ ہوئی، ابن عابس سے شادی ہوئی بیوہ ہوئی، دونوں سے اولاد ہوئی. اور ان کا رشتہ میرے نبی کے پاس، وہ خود انہوں نے اپنا پیغام بھیجا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. آپ نے کہا میں تو بالکل غریب ہوں اور خدیجہ تو بہت امیر ہے. اب آپ تھوڑا سا یہاں کا ماحول دیکھو. آپ کے بیٹی کی عمر ہے 25 سال. آپ کہتے ہو بیٹا میں نے ایک رشتہ ڈھونڈا ہے، وہ 2 دفعہ بیوہ ہوئی ہے، عمر اس کی 40 سال ہے، تو تیری شادی کرنی ہے. اگلی صبح وہ کراچی پہنچا ہوگا، یا گجرات پہنچا ہوگا، اور میرے نبی 40 سال کی عورت سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. اور وہ بہت مالدار تھی، والد ان کے فوت ہو گئے تھے. تو خویلت، تو آپ نے کہا کہ ان کی باندی آئی تھی، تو آپ نے کہا میں تو بہت غریب ہوں، مجھ سے شادی کیسے کریں گے؟ وہ کہا آپ ہاں کرتے ہو؟ کہا میں ہاں کرتا ہوں. تو ان کی خادمہ نے جا کے بتایا. تو رات کو انہوں نے اپنے چچا کو، باپ کو مر گیا تھا، شراب پلائی، اتنی پلائی کہ وہ نشے میں اگائیں ٹر گیا. تو اس میں کہنے لگی چچا محمد کا رشتہ آیا ہے، آپ ہاں کرتے ہیں؟ وہ نشے میں تھا، کہا بالکل کروں. تو اس وقت رنگ لگاتے تھے، تو انہوں نے ایک رنگ پیلا ان کی پگڑی پہ لگا دیا. جب صبح وہ ہوش میں آیا، کہنے لگا اے رنگ کتھوں آ گیا؟ کہ چاچا آپ نے رات میرا رشتہ طے کر دی. کہنے لگا کہندے نال؟ کہا محمد کے ساتھ. توبہ توبہ توبہ، میں غریب ہوں اپنی بھتیجی دے دیواں؟ کہا چچا سب نے سن لیا ہے، اب اگر آپ انکار کریں گے تو آپ کی بڑی بےزتی ہوگی. کہا اچھا، بےزتی سے بہت ڈرتے تھے. اچھا چلو تو راضی ہے تو ٹھیک ہے. پھر حضرت ابو طالب تشریف لائے، نکاح کا خطبہ پڑھا اور نکاح ہوا. تو جب وہ آپ اٹھنے لگے، کہا ٹھہرو، 2 اونٹ ذبح کرو. 2 اونٹ ذبح کروائے، وہ سارے مکے کو کھانا کھلایا، اور آپ نے زندگی کے 25 سال ان کے ساتھ گزار دی. جب آپ 50 سال کے ہوئے، خدیجہ 65 سال کی ہوئی، تو ان کا انتقال ہو گیا. 50 سال کے بعد یہ عرضی تھوڑی ہو جاتی ہے، 10 شادیاں زندگی سمجھانے کے لیے، زندگی سمجھانے کے لیے. چند واقعات سناتا ہوں. حضرت عائشہ چھوٹی عمر کی تھی، ان کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، تو آپ ان کو آٹا گوند کے دیتے تھے. آپ کے ہاں تو مرد بھی شاید گوندتے ہوں، ہمارے ہاں تو نہیں گوندتے، تو آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، لیکن آٹا گوندتے تھے. پھر جب کھانے پر بیٹھتے تھے، ان کو ہاتھوں سے نوالے بنا کر محبت کے لیے کھلاتے تھے. میرے پاس ایک نوجوان آیا، کہا حضرت میری بیوی سے بڑی لڑائی رہتی ہے، تو مجھے کوئی تعویذ دو. میں کہا بیویاں تے تعویذ اثر نہیں کر دے. کہا پھر کیا کروں؟ میں نے کہا ایسا کر جو میرے نبی نے کیا، 2-3 لقمے اس کو کھانے پر کھلا دیا کر. کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا یہ تو دیکھے گا تو پتہ چلے گا. کوئی 10 دن بعد اس نے ویسے ہی میرا حال پوچھنے کے لیے فون کیا. میں کہا میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں. میں کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی ہے. میں کہا کمزور سے لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ یہ تھا نا ہمارا مشہور پہلوان گاما، جو ورلڈ چیمپئن تھا. یہاں 1912 میں اس نے امریکہ کے ورلڈ چیمپئن زبسکو، اس کو شکست دی. تو وہ تھا 6 فٹ اور 4-5 انچ کا، اور گاما تھا 5 فٹ 8 انچ کا. پہلے دن کشتی برابر رہی،
अगले दिन 50 सेकंड मैंने उसको उठा के ज़मीन पे मारा तो उसको वर्ल्ड चैम्पियन मिला। तो जब लाहौर शिफ्ट हो गया, सब्ज़ी लेने गया, दुकानदार से भाव ताव में ऊंच नीच हुई, तो दुकानदार ने वो जो होता है ना तोलने वाले लोहे के बाट, उसने उसको मारा ज़ोर से, वो गामे के यहाँ लगा, खून निकल आया। तो उसने अपनी पगड़ी खोल के ना नीचे से बांध के और चल पड़ा। वो लोगों ने कहा, पहलवान जी तुसी चैंपियन, अब मर जाए को तुसी मार खा गए हो। तो कहने लगा, कमजोर से लड़ते हुए शर्म आती, ये तो मेरा एक हाथ नहीं सह सकता, कमजोर से लड़ते हुए शर्म आती। तो मैंने कहा, बेवकूफ औरत तो अल्लाह ने कमजोर पैदा की है, तो उससे लड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती, और जो मैं कह रहा हूं उसे शर्म आती है। चल दोपहर का वक्त है, खाना खिला, उसको लुकमे खिला, मुझे आके बता। 2 घंटे बाद उसका फ़ोन आया। तो मौलाना साहब हम बैठे, मैंने लुकमा उठाया और बेगम के मुंह में डाला तो उसका ये हाल था, ये तुझे किसने पट्टी पढ़ाई है? ये तुझे किसने पट्टी पढ़ाई है? तू खुद तो कर नहीं सकता। का मुझे मौली तारिक जमील ने पढ़ाई है। उसने ऐसे झोली उठाई और मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए दुआएं करने लग गई। इतनी छोटी सी बातों से इंसान मोहब्बत खरीद सकता है। जिद छोड़ना सीखो। अगर घर की जिंदगी खूबसूरत बनानी है तो ये बड़े घर से नहीं, जेवरात से नहीं, रोज राइज से नहीं, शक्ल सूरत से नहीं, ये आपके अच्छे अखलाक से, नबी वाले तरीके से बर्दाश्त करना सीखो। पीजा अय्याम की तलखी को भी हंस के नासिर, गम के सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है। चुप हो जाओ। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के साथ आप जिहाद के सफर में हैं, जिहाद, और चलने लगे असर के करीब। हजरत आयशा बैठ गईं, गले में देखा हार कोई नहीं। या रसूल अल्लाह, मेरा तो हार गुम हो गया है, मैं तो नहीं जाऊंगी जब तक मेरा हार ना मिले। ये सफर तफरी का नहीं है, ये सफर जिहाद का है। और मेरे नबी ने फरमाया, रुक जाओ, सब आयशा का हार ढूंढो, पढ़ो अपने नबी को, मर्द भी औरतें भी, आपको पता चले कि जिंदगी गुजारनी कैसे। मीठे बोल में जादू है, सब्र में मिठास है। उगलने में मजा नहीं है, निगलने में मजा है। उल्टी का मजा होता है, बोल 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 कर रहे होते, खाने का मजा होता है। हमने कहा आयशा का हार ढूंढो। ढूंढते 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 मगरिब हो गई। आपने कहा अब तो रुकना ही पड़ेगा। मगरिब इशा पड़ी, सफर में इकट्ठी पड़ी जा सकती है मगरिब इशा ज़ोहर असर। फजर में पानी खत्म, पानी कोई नहीं, वजू के लिए भी पानी कोई नहीं। तो सारे सहाबा हजरत अबू बकर को पड़ गए, अबू बकर ये तेरी बेटी की वजह से आज हो रहा है कि अब हम नमाज कैसे पढ़ेंगे, वजू है, पानी नहीं, वजू नहीं होगा, नमाज कैसे होगी। अब अबू बकर तो बाप थे, वो गुस्से में दाखिल हुए अल्लाह के नबी के खेमे में। तो आगे अल्लाह के नबी अम्मा आयशा की गोद में सर रख के सोए हुए थे। इसको मोहब्बत कहते हैं। अल्लाह को देखने के एक हदीस याद आ गई, बीच में सुना दूं। हमने कहा आयशा, इन्नहु लयुहव्विनु अलैयल मौत अन उरीदुकी ज़ौजती फिल जन्ना। आयशा, जब से मुझे पता चला है तू जन्नत में मेरी बीवी है, मुझे तो मौत ही अच्छी लगने लग गई है। इजहार मोहब्बत ये ग़िज़ा है। बीवी से मोहब्बत का इजहार करो, बीवी खामन से मोहब्बत का इजहार करे। वो अच्छे कपड़े पहने उसकी तारीफ करो, अच्छा खाना बनाए उसकी तारीफ करो, ऐसे ही खामद की तारीफ करो। ये मेरे नबी का तरीका है। और अल्लाह की कसम, आपके मसाइल ऐसे चुटकियों में हल हो जाएंगे। ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, ये कैसे किया है, ये कैसे किया है, ये क्यों किया है, ये तूने नमक ज़्यादा डाल दिया है।
ان باتوں کو نکال دو زندگی سے. ٹانٹنگ اور طنز چیر کے رکھ دیتا ہے دل کو. تو حضرت ابوبکر گئے تو اما عائشہ چوکڑی مار کے میرے نبی کا سر آپ کے گود میں. اب وہ تو باپ تھے, اب بول بھی نہیں سکتے, سوئے ہوئے ہیں, تو اب مجھے دیکھنے کے تیری وجہ سے یہ ہوا ہے. اور آگے بڑھ کے نا یہاں پسلی میں نا زور سے انگلی ماری. حضرت عائشہ کہتے ہیں میں نے اپنے کو ٹائٹ کر لیا کہ میں ہلوں نہیں کہ اللہ کے نبی کہیں آنکھ نہ کھل جائے. پھر ان کو غصہ چڑھا, پھر زور سے انگلی ماری, پھر وہ ایسے ٹائٹ ہو گئی تاکہ اللہ کے نبی کی آنکھ نہ کھلے. پھر وہ غصے میں باہر چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی کی آنکھ کھل گئی تو فرمایا نماز کا ہو گیا؟ کہ یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے کوئی نہیں, سارے پریشان ہیں. تو پہلے ابو بکر کو سارے کہہ رہے تھے تیری دھی دی وجہ, تیری بیٹی کی وجہ سے یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. ابھی یہ میرے نبی سے حضرت عائشہ نے بات کی ہی تھی کہ اللہ نے تیمم کی آیت اتار دی. ان کنتم علی سفر فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. تیمم کسی امت کو نہیں ملا, کسی امت کو نہیں ملا. یہ کوئی مطلب اب یہ کوئی لاجک دیکھو بھائی, اس پہ تھوڑی تھوڑی مٹی لگی ہوئی, میں کرتا ہوں پھر یوں کرتا ہوں تو میرا رب کہتا ہے چل میں نے تجھے باوضو کر دیا. یہ اللہ کے نبی کے طفیل اور حضرت عائشہ کہ طفیل ہمیں تیمم ملا, تیمم. حضرت عمار بن یاسر سفر میں تھے, ان کو غسل کی حاجت پڑ گئی. کہنے لگے نماز واسطے تھا تیمم ہوندہ, منہ سے ہاتھ مار لیا ایتھے, میرا تو فرض غسل ہے, میں نے تو کچھ زیادہ کرنا چاہیے تھا. سارے کپڑے لا کے تے ریت وچ کدی کھبے کدی سجے, کدی کھبے کبھی سجے, سارا پنڈا ریت و ریت کر لیا. جب مدینے آئے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے تو راستے میں فرض غسل کی ضرورت پڑ گئی تھی, تو میں نے سوچا نماز کے لیے تو صرف یوں کرتے ہیں اور یوں, تو میرا تو فرض غسل تھا. میں نے تو ان کا قد بھی لمبا تھا, میں نے کپڑے اتار کے خوب جیسے الٹا پلٹا ہوا. آپ بڑا ہنسے کہ انما یکفی کا ضربتان. عمار فرض غسل کے لیے بھی تجھے بس یہی کافی تھا کہ تو یوں کرتا اور یوں کرتا تو پاک ہو جاتا. تو جب پہلے جو ڈانٹ رہے تھے سارے ابو بکر کو, سعد بن عبادہ جو سب سے زیادہ جوش میں, ارے ابو بکر یہ پہلی رحمت تو نہیں ہے تیرے گھر کی وجہ سے, کتنی رحمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں. تیمم مل گیا, کسی کو تیمم نہیں ملا, کسی امت کو نہیں ملا. یعنی کوئی لاجک ہی نہیں کہ مٹی منہ پہ مل کے آپ پاک ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ, واہ یا رسول اللہ, واہ اما عائشہ. تو جب فجر کے تیمم سے نماز پڑھ لی تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ چھوڑیں ہار کو. جب تک عائشہ نے نہیں کہا کہ چلیں آپ کھڑے ہیں. تو دیکھو میرا نبی بیوی کو کیا عزت دے رہا ہے. کوئی اس طرح بیوی کو عزت دے تو اگلے اوے رن مرید ہو گئے ہیں, اوے رن مرید ہو گئے ہیں, ایسے الو کے پٹھے ہیں. تو انہوں نے کہا چلو بھائی اب عائشہ نے کہہ دیا ہے. اور جب ان کی اونٹنی کو اٹھایا تو ہار نیچے پڑا ہوا تھا, وہ گر کے نیچے چلا گیا تھا, وہ کیسے ملتا. میرے نبی کا کام. ایک سفر جہاد کا, صحابہ سے فرمایا آگے چلے جاؤ, وہ سارے آگے چلے گئے. تو میرا موبائل کدھر گیا, اچھا اے تو بندے دا حال ہے, اگو پہ تو نظر نہیں آ رہا. اور اللہ کیا دیکھتا ہے سمندر کی تہ میں, فضا کی ہواؤں میں, آسمان کی بلندیوں میں, پہاڑوں کی غاروں میں, ہر طرف اس کی نظر ایسے کامل ہے. جب سارے آگے چلے گئے تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ. عائشہ نے نہیں کہا,
میرے نبی نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گے میرے ساتھ؟ کیا زندگی ہے، پڑھو تو صحیح، پڑھو تو صحیح۔ حضرت عائشہ نے کہا لگاؤں گی۔ اب دوڑ لگائی تو اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے، حضرت عائشہ آگے نکل گئی۔ کئی سال گزر گئے، پھر آپ جہاد کے سفر میں حضرت عائشہ کے ساتھ تھے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا آگے چلے جاؤ، سارے آگے چلے گئے۔ پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ اب بھی میرے نبی نے کہا اللہ کی قسم، دلداری کے لیے، دلداری کے لیے، آپ کو سکھانے کے لیے۔ تو کہنے لگے دوڑ لگائی۔ ان دنوں میں تھوڑا سا موٹی ہو گئی تھی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گئی۔ آپ نے کہا ہذہ بتلک، عائشہ آج تو میں برابر ہوگی۔ حبشی سوڈان سے وہ خنجروں کا کھیل کھیل رہے تھے۔ آپ نے کہا عائشہ تمہیں کھیل دکھاؤں؟ کہا جی۔ تو آپ آگے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائشہ نے یہاں اپنی ٹھوڑی کو رکھ لیا اور دیکھنا شروع کیا۔ کافی دیر گزر گئی تو اللہ کے نبی نے کہا بس نہ کریں؟ تو حضرت عائشہ کہنے لگی میرا بھی دل نہیں بھرا۔ تو آپ کبھی اس ٹانگ کا سہارا لیتے اور اس کو فری کرتے، کبھی اس کا سہارا لیتے اور اس کو فری کرتے، یہاں تک کہ اماں عائشہ نے کہا جی بس تو واپس سے۔ یہ پیشکش میرے نبی نے کی۔ کچھ عرصے کے بعد حبشہ سے آئے، یہ سوڈانی آئے تھے، حبشہ سے آئے، وہ اپنا کھیل مسجد میں پیش کر رہے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے دیکھنا ہے۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا فضول وقت ضائع کرتے، چل قرآن پڑھ بیٹھ کے، آجا، یہاں کھڑا کر لیا۔ آپ آگے ہو گئے، اما عائشہ دیکھ رہی، دیکھ، پھر وہی ہوا عائشہ بس نہ کریں؟ نہیں میرا دل نہیں بھرا۔ پھر میرے نبی کبھی ایسے ہوتے، کبھی ایسے ہوتے، کبھی ایسے ہوتے، کبھی ایسے ہوتے۔ جب اما عائشہ نے کہا کہ جی بس، پھر آؤ واپس۔ یہ میرے نبی نے ہمیں زندگی سکھائی ہے۔ اس میں کوئی پیسہ نہیں لگتا، صرف اخلاق اچھے کرو، بول اچھا کرو، آپ کی زندگی جنت بن جائے گی۔ اللہ کی قسم پیسوں سے نہیں ہوتا، رویوں سے ہوتا ہے، رویوں سے۔ میٹھے بول میں جادو ہے۔ ہماری بسیں ہیں، ان کے پیچھے الٹے سیدھے جملے ہوتے ہیں، ہارن دے کر پاس کرے۔ جب تھوڑی پرانی ہوتی ہے تو پیچھے لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر۔ جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو پیچھے ایک ملنگ بنا ہوتا ہے اور لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگانو۔ یہ تو فضولیات ہو گئی۔ یہ میں نے علم حاصل کیا ہے سڑکوں سے، کہ میری زندگی سڑکوں پہ بہت گزری۔ ایک بس نے سارے دھونے دھو دیے۔ میں پڑھ رہا تھا کتاب، پڑھتے پڑھتے ذرا مجھے تھکن ہوئی، میں نے کتاب بند کی اور آنکھ اوپر کی تو ہم ایک بس کو کراس کر رہے تھے۔ اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا دل، بہت بڑا کر کے دل، آگے لکھا تھا برائے فروخت، نیچے لکھا تھا قیمت، آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول، ایک میٹھا بول۔ میٹھا بول بولنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو۔ ہماری ایک دھوبن تھی، میں ہر جگہ سناتا ہوں، ماسی شریفہ، ایڈی موٹی، چھوٹے قد دی، 4 یا 9 سب نو نچا کے رکھ دیا۔ ایک دن آ گئی میری بہن کول، بی بی اے میری 9 بڑیاں لڑ دیاں، میں نے کوئی تویز دے ساری میری نوکر بن جاون۔ ساس کی تمنا ہوتی ہے کہ بہو نوکر بن جائے، بہو کی تمنا ہوتی ہے کہ ساس میرے نیچے لگ جائے، بہو بیٹی بن جائے، ساس ماں بن جائے تو کتنا اچھا رشتہ ہے۔ میں نے اپنی 2 بیٹیاں روانہ کر دی اور اپنے بیٹے کے لیے ایک بیٹی لے کر آیا۔ تو اس کو میں اپنی بیگم سے کہتا تھا کہ بیگم تیرے اخلاق کا پتہ چلے گا جب تیری بہو آئے گی۔ بیٹیوں کے لیے تو ہر ماں فدا ہوتی ہے، قربان ہوتی ہے، جب تیری بہو آئے گی نا پھر میں دیکھوں گا کہ تیرے اخلاق کیا ہیں۔ اور اللہ کے فضل سے اس نے پورا کر کے دکھایا، بڑھ کے دکھایا۔ میری بہن نے ایک کاغذ لیا، اس پر ایسے ایسے کر کے ایسے رول کیا، ایسے کیا،
پھر یوں کیا، پھر یوں کیا، پھر یوں کیا۔ اس کو یہ تو بڑا ہے چھوٹا بنا کے، ماسی شریفہ تیری جس لیے نواں نال لڑائی ہوئے اے تویز تو ایتھے رکھنا ہے تے چک مار کے بہ جانا، ڈگن نہیں دینا، اس کو گرنے نہیں دینا، نہیں تو تیری خیر نہیں۔ اب اس نے کیا کیا، ماسی شریفہ کو چپ کرایا۔ ایک ہفتے کے بعد آ گئی، بی بی وہ میریاں تو لڑائیاں ہی مک گئی ہیں، تو کی تویز دیتا ہے؟ کیوں مک گئی ہیں؟ کہ ماسی شریفہ چپ ہو گئی، لڑائی مک گئی۔ چپ رہنا سیکھو میری بیٹیوں، ہمارا سسرالی معاشرہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، کوئی قابل تعریف معاشرہ نہیں ہے ہمارا۔ ہندوستان سے آئے ہوں، پاکستان سے آئے ہوں، سسرالی معاشرہ بہت دکھ دیتا ہے، الا ماشاءاللہ کہیں لڑکیاں بڑی شیرنی نکل آتی ہیں، ورنہ عام طور پہ سسرالی معاشرہ نا انصافی کرتا ہے۔ ہاں، میرے نبی نے فرمایا یہ میرے مدینے کے صحابہ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ عجیب حدیث یاد آئی، میرے مدینے کے صحابہ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ کیوں یا رسول اللہ؟ کہ جس کی بیٹی کو بیاہ کے لاتے ہیں نا، اس بچی کو یہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ میں ماں باپ کے گھر ہوں یا سسرال کے گھر۔ یہ سیکھو، درگزر کرنا سیکھو۔ عورت کو اللہ نے زیادہ نازک بنایا ہے، قربانی زیادہ ہے۔ ماں چھوڑی، باپ چھوڑا، بہنیں چھوڑی، بھائی چھوڑے، سہیلیاں چھوڑی، گھر چھوڑا، عادات چھوڑی، اور ایک پرائے گھر میں جا کے چلی گئی۔ چوتھے دن ہی اس پر چڑھائی شروع ہو جاتی۔ پہلے تو پتر نو سنگت چال ہے، تو بیوی دی کچھ چی وڑیا رہ جاندا، ماں نو تو پوچھتا ہی نہیں، اور اس پر طلاقیں ہو گئیں۔ اللہ کے واسطے اب میرے بچے بھی بیٹھے ہو، بیٹیاں بھی بیٹھے ہو، بھائی بہنیں بھی بیٹھے ہو، چپ رہنا سیکھو۔